میں اولاً تو بلا تمہید ان تمام طلباء کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس تقریری مقابلے میں حصہ لیا۔ ظاہر ہے کہ اسٹیج پہ آنا اتنا آسان نہیں ہے، انہوں نے اچھی خاصی تیاری کی ہوگی، اس کو وقت دیا ہوگا، جب جا کر وہ اسٹیج تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے اور اس ذوق اور شوق کو اللہ تعالیٰ مزید ان میں پیدا فرمائے۔ وہ طلباء کرام جن کی کاوشوں سے سال بھر میں ہمارے مدرسے میں کافی سارے رفائی کام ہوئے ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ اس بات کا بڑا قلق رہتا تھا کہ بسا اوقات بعض طلبہ بیمار ہو جاتے ہیں تو کوئی کمرے کا ساتھی پوچھ لے تو پوچھ لے، ورنہ وہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو آدمی کا بیماری میں کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا ساتھی کوئی مناسب چیز اس کی غذا کے لا کر دے، دودھ لا دیا، چائے لا دی، اور اس کی کوئی نہ کوئی ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی، ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ یہ انسانی ہمدردی کا تقاضا بھی ہے، اور ہمارے ان طلباء نے اس شعبے کو اچھے انداز سے لیا ہے۔ اس سال میں نے نہیں سنا کہ کسی کمرے میں کوئی طالب علم ایسی بے یار و مددگار پڑھا رہا ہو۔ کلاسوں میں بھی ہم نے یہ بات چلائی ہے کہ طلباء اپنے ساتھیوں پر توجہ دیں، اور یہ جو ٹرسٹ کے ساتھی ہیں ان کو بھی ہم نے اس بات پر متوجہ کیا ہوا تھا کہ بھئی کوئی ساتھی بیمار خاص طور سے ہو تو اس کی تیمارداری اچھے انداز سے ہو، اس کے علاج معالجے کی فکر کی جائے۔ کچھ بڑے پیمانے پہ ہم علاج نہیں کروا سکتے، اور نہ ہی اللہ خیر کرتا ہے طلباء اتنے بیمار بھی نہیں ہوتے، لیکن جو چھوٹی موٹی بیماری ہیں، نزلہ لگ گیا، سر میں درد ہے، بخار ہے، تو کم از کم اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ میں ایک دفعہ اسلام آباد میں ایک مدرسے میں گیا تو وہاں میں نے یہ ٹرسٹ بنا ہوا دیکھا، اور وہ طلباء کی یہ تمام ضروریات کا بھی وہ خیال کر رہے تھے، اور مدرسے میں صفائی بھی بہت معیاری قسم کی۔ پتہ چلا کہ ان طلباء نے اس صفائی کے سلسلے کو اپنے ذمہ لیا، اور ایسے ہی مدرسے میں طلباء کی یہ چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں یہ بھی انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہو، اور وہ بڑے شوق کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور طلباء بھی ان کو پیسے دیتے تھے، اساتذہ بھی دیتے تھے، لیکن ایک استاد ان کا نگران تھا، اور مدرسے میں وہ پیسے جمع کرتے تھے اور پھر ضرورت کے بقدر وہاں سے لے لیتے تھے۔ کچھ اور بھی چیزیں وہاں تھیں، مجھے وہ بہت اچھا لگا نظام، تو میرا جی چاہا کہ ہم اپنے مدرسے میں بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع کریں۔ اس طرح طلباء کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ لاکھ کے قریب ماشاءاللہ ان طلباء نے پیسے جمع کیے، اور اس کا بہرحال کام بھی دیکھا۔ بندہ جب کام کرتا ہے نا، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ہم جو کام مدرسہ چلا رہے ہیں ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، بہت غلطی ہوتی، بہت زیادہ، بلکہ کبھی کبھی تنہائی میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے کتنا غلط کام کیا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے، پھر معذرتیں کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ طلباء اور اساتذہ سے تو معذرت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تو ہمارے فیملی کے لوگ ہیں، ان سے تو معذرت کرنا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کبھی کبھی اغیار سے بھی معذرت کرنی پڑتی ہے، یار معاف کرنا، یہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے۔ جب بندہ میدان میں نکلتا ہے نا، بچہ جب چلنا شروع کرے گا تو گرے گا ضرور۔ جو آدمی کام ہی نہیں کر رہا، اس کا کام صرف اعتراض ہی کرنا ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ چپ ہو جائے اور اپنے کام پہ لگے رہے۔ البتہ ہمارے اکابرین ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ معترض کے اعتراض کو صرف نظر انداز ہی نہ کرو، غور کرو، اگر وہ بات صحیح کہہ رہا ہے تو اپنی اصلاح بھی کرو۔ یعنی اپنی اصلاح کے جو اکابرین نے طریقے لکھے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے دشمن سے اپنی اصلاح کرواؤ، اور وہ دشمن آپ کا شیخ بن جائے، اور اس کی شکل یہی ہے کہ جو ہم پہ
نکتہ چینی کرے گا، تنقید کرے گا، دشمن ہوگا، لیکن اس کی بات کو دشمنی پہ محمول نہ کرو۔ اگر وہ صحیح ہے تو اس کی اصلاح کرو۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، تبلیغ والے کہا کرتے ہیں بھائی ہم سیکھنے والے ہیں، یہی بات صحیح ہے۔ تو خیر پریس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے خدشات، بہت سارے تحفظات میرے سامنے بھی بہت دفعہ آتے رہے، تو میں یہی کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ بھائی جب کام کرو گے تو کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے، بچے ہیں کوئی غلطی کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بات بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو پھر میں نے کبھی ایک آدھی بات کو وزنی سمجھا تو متعلقہ ساتھی کو بلا کر تنبیہ بھی کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس بات کو اتنا وزنی سمجھا ہی نہیں تو اس کا ہم نے تذکرہ بھی نہیں کیا۔ ہر آنے والا دن ماضی سے بہتر ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اب ہماری اس بات کی کوشش ہے کہ ہم اپنے جامعہ صدیقیہ کا مستقل الصدیق ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے جو ہے وہ ایک ٹرسٹ بنا رہے ہیں، تاکہ اب تک ہم نے الحمدللہ اس جامعہ صدیقیہ کے جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے اس میں جو باتیں درج ہیں، تو ایک بات اس میں یہ بھی درج ہے کہ ہم جگہ جگہ رفائی کام کریں، ہم اس ادارے کی شاخیں کھولیں گے، ہم اس ادارے میں یہ کریں گے، یہ کریں گے، کافی چیزیں درج ہیں، اور یہ سب چیزیں وکیل کے مشورے سے درج کی تھی، اور وکیل کا کہنا یہ تھا کہ اس سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے الحمدللہ زلزلے کے دوران کافی کام کیے ہیں، اور متاثرین سیلاب میں الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا وہ ہماری اوقات سے بہت زیادہ تھا، اور وہ ہم نے اسی ٹرسٹ کے تحت کیا جس میں جامعہ صدیقیہ کا نام استعمال کیا گیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ الصدیق ٹرسٹ کو الگ سے انشاءاللہ مرتب کریں گے، اور کسی مضبوط وکیل سے بات کر کے اس کو جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے پھر انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس کے اپنے اغراض و مقاصد اور اہداف ہوں گے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ٹرسٹ کے اپنے اصول ہوتے ہیں بہت زیادہ اور بہت خوفناک قسم کے، اور یہ ٹرسٹ جو بنتا ہے قانونی اعتبار سے اس پہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا خرچہ ہے جب جا کر وہ ٹرسٹ بنتا ہے۔ تو خیر انشاءاللہ ہمارے یہ طلباء جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے وہ اس میدان میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اور ان کی یہ خدمات ہمیشہ قابل تعریف رہیں گی، اور ہم بڑے پیمانے پر اس ٹرسٹ کو جو چلانا چاہتے ہیں وہ ایک الگ کوشش ہے، مدرسے کی سطح پر بھی اس کی ایک شاخ انشاءاللہ کام کرتی رہے گی، اور ہم اس کو باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے، اور یہ ان کے پاس بھی ریکارڈ بہت اچھا بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایسے اعلان کر دیا، انہوں نے تاریخ کے حساب سے طالب علم کا نام اور ہر چیز بحوالہ درج ہے کہ کب ہم نے کتنا خرچ کیا اور کہاں کیا اور ہمیں پیسے کہاں سے آئے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ٹرسٹ کے حوالے سے بات تھی۔ میری ایک آخری گزارش یہ ہے، ایک دو دن پہلے میں ایک پروگرام میں شریک تھا، اس میں ہمارے جامعہ صفا کے مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور اتفاق سے وہاں پر بھی اسی طرح کا تقریری مقابلہ اور اس طرح سوال جواب کی نشست تھی۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی، مگر اس میں سے ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت مفید ہے، اور وہ یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ تقریر کے میدان میں نا اپنے اپنے ادوار گزرے ہیں، کچھ ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ ابتدائی دور میں کچھ خطبہ ایسے آئے تھے جو مکفہ عبارتیں پیش کرتے تھے، جیسے ہمارے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ کی تقریر اگر آپ نے سنی ہو، وہ پوری مکفہ عبارتیں اشعار کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ ایک دور تھا، انہوں نے بہت کام کیا، اور وہ دور اب ختم ہو گیا۔ اچھا پھر ایک دور ایسا شروع ہوا، اسی زمانے سے شروع تھا لیکن بعد تک چلتا رہا، ترنم کہ طرز سے لوگ تقریر کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کشمیر میں آج بھی اس انداز کو بہت پسند کیا جاتا ہے کہ جو لوگ طرز سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی ایک دور تھا، بہت لوگوں نے اس میں کام کیا، وہ دور ختم ہو گیا۔ پھر ایک دور اور آ گیا جوش و خروش والا، اور کئی خطبہ نے اسٹیج توڑ ڈالے اور اتنے اچھلے کودے کہ مجمع کی ساری توجہ کا مرکز بن کر رہ گئے
کیا کہہ رہا ہے یہ بات چھوڑو، وہ اچھل کود کیسی ہے یہ دیکھو۔ تو ایک دور ایسا بھی تھا کہ لوگ اس میدان میں اچھلنا کودنا، اور یہ باقاعدہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے خطبہ کو دیکھا جن کے سامنے کرسیاں رکھی جاتی تھی اور وہ اپنی ایک لات کرسی بھی رکھتے تھے اور پھر گفتگو شروع کرتے تھے، کبھی کبھی وہ کرسی بھی ٹوٹ جاتی تھی۔ اور ایسے خطیب بھی میں نے دیکھے ہیں خود کہ وہ تقریر کے دوران جوش میں آ کر، ہمارے خطبہ، میں ان کا نام نہیں لیتا، بہت قابل ذکر شخصیات تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ٹوپی ایسے اچھال دیتے تھے اور کبھی کیا اور کبھی کیا، ایک ہنگامہ برپا ہوتا تھا۔ وہ بھی ایک دور تھا، چلا گیا۔ یہ ادوار اب کی جو موجودہ صورتحال ہے، اب یہ نہ جوش کا وقت ہے، نہ ہی یہ ترنم کا وقت ہے، اور نہ ہی یہ مکفہ عبارتیں پیش کرنے کا وقت ہے۔ آج کا دور کیا ہے کہ آپ نے پہلے ایک موضوع کا انتخاب کیا، آپ نے موضوع کا انتخاب کیا، رزق حلال، صبر، تقوی، سچائی، موضوع منتخب ہو گیا۔ اب اس پر گفتگو کی ایک شکل کیا ہے، جیسے یہی جوش و خروش، اچھی بات ہے بولنا چاہیے، جھوٹے پر لعنت فلاں فلاں، اور ایک یہ ہے کہ آپ آواز سے ہی کہیں قرآن مجید کی آیت نمبر فلاں، سورت فلاں، اور آیت پڑھ دی آپ نے، اس کا مفہوم، آیت نمبر 2 اس کا مفہوم، آیت نمبر 3 اس کا مفہوم، ایسی حدیث پر بھی راوی کا نام، حدیث کا حوالہ، راوی کا نام، حدیث کا حوالہ، اس کا خلاصہ، اور ایک آدھا واقعہ اور کوئی علامہ اقبال کے شعر پیش کر کے اپنی بات ختم کر دیں۔ یہ مؤثر بات ہے۔ اب لوگ تحقیقی بات سننا چاہتے ہیں، اور وہ جو کچھ آپ بولو گے وہ اپنی تحقیق خود بھی کر رہا ہوگا۔ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں بیان کرنے گیا، کافی بڑا مجمع تھا، مجھے امام صاحب نے ایک موضوع دیا کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ میں حسب توفیق اس وقت، اب تو میں لکھ کر لے جاتا ہوں، اس زمانے میں زبانی تقریر کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو زبانی میں آدھی باتیں پھر بھول جاتی ہیں، آدھی رہتی ہیں، تو میں بہرحال عام جو عصری علوم کے لوگ ہیں وہ لکھی ہوئی بات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس نے پیچھے اس کا مطالعہ ہے، جس کا حاصل اس پرچی میں درج ہے، یہ صحیح بات کر رہا ہوگا۔ جو زبانی بات ہوتی ہے اس میں تھوڑا تردد رہتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح بول رہا ہے یا غلط، تو میں نے دیکھا کبھی ہم نام غلط بول جاتے تھے، کبھی عبارت عربی کی غلط پڑھ دی، یہ اونچ نیچ چلتی رہتی تھی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مجھے اس نے موضوع دیا نا، میں نے اس موضوع پر گفتگو کی، اور میں نے بہت اچھی تیاری کر کے پہلے یہاں مسجد میں کی، پھر ایک جگہ اور کی، پھر تیسری جگہ جا کر وہاں کی۔ میرے قریب ایک بندہ بیٹھا ہوا، تھوڑا موبائل پہ لگا ہوا، تو بیان کے بعد مجھے کہنے لگا ماشاءاللہ آپ کی باتیں سب گوگل کے علم مطابق تھیں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پھر کون سی بات اس نے کہی کہ یہ فلاں آپ نے یوں کہا، گوگل یوں کہتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور امام گوگل، اس کا فتویٰ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ تو اب لوگ وہاں سے دیکھ کے آتے ہیں، وہاں بڑی تحقیق۔ میں حیران ہوں، میرے بیان میں بیٹھا ہوا میرے ساتھ جیسے بیٹھے نا، اس طرح بیٹھا ہوا نا، تھوڑا لگا ہوا، اور اس نے کہا جی بالکل اوکے ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کافی ساری باتیں اس نے اوکے کر دی، اور بقیہ ایک بات کے بارے میں کہا کہ یہ گوگل میں کچھ اور ہے، آپ نے کچھ اور بتایا۔ تو اب تحقیقی دور آ گیا ہے۔ میری یہ گزارش ہے، ایک دفعہ مجھے ہمارے ایک بہت ہی محسن استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، حضرت نے مجھے بلا کر فرمایا یہ تمہیں تقریریں کرنے کا اگر شوق ہے اور اس شوق کو تم باقی رکھنا چاہتے ہو تو روزانہ 2 گھنٹے طے کر لو کہ خارجی مطالعہ کرنا، تو پھر آپ کرو تقریر۔ جو بندہ صحافی بننا چاہتا ہو یا خطیب بننا چاہتا ہو، اس کا مطالعہ اتنا ہو کہ اگلا بات منہ سے نکالے اور تکمیل یہ کر دے، اس کو حق حاصل ہے ممبر پہ بیٹھے اور تقریر کرے۔ یہ امت کا ترجمان بن کر آیا ہے ممبر، جس کے بالکل ہماری جو تقریر ہوتی ہے بالکل ایک مخصوص دائرے کی رٹی رٹائی۔ میں نے ایک دفعہ ایک ساتھی سے رائے لی یار فلاں کی تقریر میں دیکھ کر لیا کرو، اس نے کہا نہیں، میں نے کہا فلاں خطیب صاحب
ان کے کئی جلدیں، وہ بہت اچھا بولتے ہیں، اس کی تقریر دیکھ کے کر لو کرنے۔ یہ جو تم بتا رہے ہو نا، یہ آج سے 50 سال 60 سال 20-30 سال پرانی تقریریں ہیں۔ اس وقت حالات کے تقاضے الگ تھے، اس وقت کی نوعیت الگ تھی، اور اب جو ہے نا حالات کے تقاضے الگ ہیں۔ اس وقت کی تقریر جب آپ آج کرو گے تو مجھ لے گئی، کیونکہ اب دور الگ آ گیا، اب تھوڑا سا مزاج میں تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ تو وہی بات ہے، کسی زمانے کا اچھل کود چل رہا تھا، کسی زمانے میں جو ہے وہ مقفع عبارتیں چل رہی تھیں اور ترنم چل رہا تھا، آج تو نہیں چل رہا۔ تو سنجیدہ گفتگو، اپنے اندر سنجیدگی پیدا کیجیے۔ اتنا غصے میں، اتنا جوش، ہمارا ہر طالب علم میں نے ہمیشہ دیکھا ہے اسٹیج پہ اتنا جوش و خروش میں ہوتا ہے کہ بس اسرائیلی کوئی اس کو نظر آ جائے کہ اس کی خیر نہیں ہے۔ اتنا جوش نہ دکھاؤ کہ جس میں سامعین جو ہیں ان کی توجہ آپ حاصل نہ کر سکو۔ ہمارے یہاں اس میں معانی کی کتابوں میں مختصر معنی بارے میں بتایا جاتا ہے، مقتضا حال، فصاحت، بلاغت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان سب کا میں کہتا ہوں سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہو وہ اگلے کے دماغ میں پیوست ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کا رخ پلٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ نے ایسی بات کہہ دی، اگر یہ چیز نہیں کر سکے تو تو کیا کرو گے؟ سنجیدگی، مطالعہ، باحوالہ گفتگو، تاریخ یہ مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ کی تاریخ دعوت و عزیمت چاٹنے کے قابل ہے، اور ہم نے اس کا ایک صفحہ بھی نہیں یاد کیا ورنہ پڑھا ہوا، چاٹنے کے قابل ہے۔ اس میں اکابرین کے اتنے، اس کو پڑھنے سے اردو بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسی انہوں نے گاڑی اردو لکھی ہوئی ہے کہ پوچھوں گا، مگر وہ کتاب، کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیامت وہی چلے گی، لہذا کوئی یہ نہیں بول سکتا یہ بھی پرانی ہے، اس کو آیتیں پڑھنا نہ، یہ قیامت تک کے لیے۔ لہذا آپ آج کے دور کے حساب سے جتنی قرآنی آیات، احادیث اور جو ہے وہ اشعار اور مستند واقعات اپنی گفتگو میں ڈالیں گے وہ چلیں گے، لیکن اس کو دور حاضر پہ لا کے پھر منطبق کریں، دور حاضر پہ بھی لائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے حرام اور حلال پر تقریر تو کی، آیتوں کی بھرمار کر دی، حدیثیں بھی بہت ذکر کر دی، مگر یہ نہیں بتایا کہ جدید دور میں حرام کی شکلیں کیا ہیں، آج کے دور میں ہم کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور حلال کی کیا شکلیں ہیں۔ تو آپ کی تقریر تو رہ گئی نا، آپ نے جدید دور پر بھی اس کو منطبق کرنا ہے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی تشریح ایسی مت کرو کہ کفار مکہ پہ ہی کھڑا رہے، آگے ہی نہ آئے، یہ قرآن تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، تو اس کو آگے آنے دو، جدید دور پر اس کو منطبق کرو۔ بہت ضروری بات ہے جو میں پتہ نہیں آپ کو سمجھا سکا یا نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں، پھر گفتگو کے محل الگ ہوتا ہے، ایک شارع فیصل پر احتجاج ہے اور آپ کو صرف وہاں پر 5 منٹ دیے گئے ہیں گفتگو کے لیے، ممکن ہے 3 منٹ دیے جائیں، وہاں طرز الگ ہونا چاہیے، وہاں گفتگو کی طریقہ کار الگ ہے۔ اور ایک ہے آپ کو مسجد میں ممبر پر بٹھا دیا گیا ہے کہ یہاں آپ گفتگو کریں، یہ طرز الگ ہے۔ احتجاجی جلسے کی گفتگو الگ ہے، احتجاجی مظاہرے کی گفتگو الگ ہے، ممبر و محراب کی گفتگو الگ ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں بہت سنجیدہ ٹک کے معلومات فراہم کریں اور سنجیدہ بات چیت کے ممبر مسجد کے ممبر، اور اگر آپ کو وہاں کھڑا کیا گیا مظاہرے میں جتنا چیخ سکتے ہو اپنی ایڑی چوٹی کا زور مارو، کہ وہاں آپ کی وہ طاقت بھی مطلوب ہے، وہاں دبی ہوئی بھری ہوئی آواز نہیں چاہیے ہوگی، آپ اشعار بھی وہاں ایسے ہی پڑھو یہ دشمن ہل جائے، اور 2 منٹ آپ کو وہ 5 منٹ اگلا دے، آپ 3 منٹ لیں، 3 منٹ میں وہ گفتگو کریں کہ آگ اور شعلے برسا دیں۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل وہاں ڈھیلا ڈھالا خطبہ ہی پڑھتے رہو کہ ٹائم بھی ختم ہو جائے۔ یہ شعور آدمی میں ہونا چاہیے موقع مال کے مطابق۔ ایک آدمی وضو خانے میں کہتا ہے پانی لا دو، کس میں لے کر جاؤ گے؟ لوٹے میں، کہ وضو کر رہا ہے۔ باتھ روم میں کسی نے کہا پانی لا دو، غسل خانے میں غسل کر رہا ہے، بالٹی میں لے جائے گی۔ یہاں کوئی کہتا ہے مجھے پانی دے دو گلاس میں، اس نے نہیں بولا گلاس میں، اس نے نہیں بولا لوٹے میں، ہم موقع مال دیکھ کر سمجھ گئے کہ ادھر گلاس میں چاہیے، ادھر لوٹے میں چاہیے، ادھر بالٹی میں چاہیے۔ تو موقع مال دیکھ کر آدمی سمجھ جائے
کہ کس طرح کی گفتگو کہاں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے علاقے میں گئے ہوئے ہیں، سارے وہاں اہل بدعت جمع ہوتے ہیں، وہاں اگر آپ کو گفتگو کے لیے موقع دیا جائے اور آپ بیٹھنے کے ساتھ ہی آپ ان کی ایسی کی تیسی کر دیں تو آئندہ کون آپ کی باتیں سنیں؟ آپ ایک حکمت کے تحت بصیرت کے ساتھ اچھے انداز سے۔ میں ایک دفعہ اسی نوعیت کی جب وہ گفتگو کرنی تھی، پھنس کے بہرحال مجھے انہوں نے بیان کے لکھا، سامعین سب بڑے بھائی تھے، تو میں نے اولیاء اللہ کی صفات میں بات کی۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں، یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں۔ پھر میں نے جوائن کیا اس بات کو، نقطی کیا ساتھ کہ دیکھو سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، کبھی بھی اس نے اللہ کے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ دیکھو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کو کیسی محبت تھی کہ وہاں کی کھجور کا 50واں حصہ بھی مل جائے اس کو بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس طرح میں نے اکابرین علماء دیوبند کے بہت سارے واقعات جمع کیے، پھر آخر میں کہا کہ ان کو ولی کہنا جو یہ کام کرتے ہیں اور ان کو ولی نہ کہنا یہ نہ سمجھی ہوگی، تھوڑا سا اپنی وسعت میں اضافہ کیجیے، یہ بھی اولیاء اللہ ہے۔ جس کسی نے یہ ذہن بنایا آپ کا کہ یہ گستاخ ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں الگ الگ کرنا چاہتا ہے، ہم ایک ہیں، کیونکہ یہ سب اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی۔ بعد میں مجھے ایک بندہ کہنے لگا، مجھے نہیں کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ کافر ہے، یہ تو گستاخ ہے، میں کہا میں یہی تو بتا رہا ہوں، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے اکابرین کے واقعات پڑھنے چاہیے، سوانح حیات پڑھنی چاہیے، موقع ملے اس طرح کے تو اچھے انداز سے اپنے اکابرین کی باتوں کو ڈالنا بھی چاہیے۔ تو میری ایک دفعہ پھر درخواست ہوگی کہ آپ اس موضوع پر، تقریر بہت بڑی نعمت ہے، چھٹیوں میں اس پر محنت کرنی چاہیے۔ آپ نے پریس کے حوالے سے دیکھ لیا نا کہ یہ ایک اچھا کام ہے، آپ اپنی چھٹیوں میں آپ اپنے علاقے میں چلے گئے، ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہو، کسی بیمار کی عیادت تو کر لو جا کر، اس پر کبھی پیسے نہیں لگتے، وہ وہاں سے اسٹاف تک جانا چاہتا ہے، آپ اس کا سہارا بن جاؤ، وہاں تک لے جاؤ نا، آپ اسپتال میں اس کی عیادت کر لو، میں عیادت کرنے آیا ہوں، خیر خیریت پوچھ لو، دعا مانگ لو اس کے لیے۔ یہ کام علاقوں میں بھی کرنے چاہیے، اس سے بھی بڑی ہمدردیاں اور بڑی محبتیں انسان کو مل جاتی ہیں۔ اور اب آخری گزارش یہ ہے کہ سالانہ امتحان بہت قریب ہے، اس کی تیاری آپ نے بھرپور کرنی ہے۔ طلباء کی حاضری میں کم دیکھ رہا ہوں، حالانکہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم حاضری نہیں کریں گے، اور جمعے کی شام کو آئیں گے، یہ تیسرا جمعہ ہے، اس سے پہلے 2 جمعے گزر گئے، اس میں بھی حاضری کم تھی، اور آج بھی اتنی نہیں جتنی کہ ہونی چاہیے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھو آپ ایسا نہ کرو، بلکہ آپ کو پورے اہتمام کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ میں اول 2 مسلمان والے طلباء کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن اساتذہ نے بھرپور ان کی سال بھر سرپرستی کی اور آج بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کا ازالہ فرمائے۔ وآخر دعوانا